السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اقرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ حدیث نمبر 3، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو، یعنی جس طرح سوکھی لکڑی پہ آگ لگائی جاتی ہے تو لکڑیاں ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر انسان حسد کرے تو اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ بھیا، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا اور یہ خواہش کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے، حسد ہے۔ اقرا، میں آپ کو یہ بات مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر خالد کے پاس اچھا گھر یا خوبصورت کھلونے ہیں، یا وہ خالد اپنے کلاس میں فرسٹ آیا ہے۔ اچھا گھر ہونا، کلاس میں فرسٹ آنا اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اب اگر ریحان کہے اللہ کرے کہ خالد کا گھر خراب ہو جائے، امتحان میں فیل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریحان حسد کر رہا ہے۔ دوسری طرح کا حسد یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ مثال کے طور پر جمیلہ کو کلاس کا مانیٹر بنا دیا گیا ہے، جبکہ سمینہ سوچتی ہے کہ میں جمیلہ سے زیادہ اچھی ہوں، ٹیچر کو مجھے مانیٹر بنانا چاہیے تھا، اور وہ چاہتی ہے کہ جمیلہ کے بدلے میں مانیٹر بن جاؤں۔ یہاں پر سمینہ حسد کر رہی ہے۔ بھیا، حسد کرنے کا کیا نقصان ہے؟ حسد کرنے والا کبھی مطمئن نہیں رہتا، کبھی خوش نہیں رہتا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ چلو اقرا، یہ بات ہم ایک قصے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کو اور ابلیس کو، جو ایک نیک جن تھا، حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کی بات فوراً مان لی، لیکن ابلیس نے اپنی تکبر کے وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ بھیا، تکبر کیا ہے؟ تکبر اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں اچھا سمجھنا، اونچا سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر، کمتر سمجھنا۔ چلو اقرا، قصے کی طرف واپس آتے ہیں، جو کہ ابلیس ایک نیک جن تھا، لیکن اس واقعے کے بعد وہ کیا بن گیا؟ شیطان، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، اس نے تکبر کیا تھا، اس نے حسد کیا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے، اور میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ شیطان کا تکبر تھا۔ اور ابلیس کا، یعنی شیطان کا حسد یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ جو نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو دیا ہے وہ ان سے چھن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے آدم علیہ السلام اور ان کے بیوی کو کیا دیا تھا؟ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں رہ رہے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی ہر نعمت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ بس یہیں سے شیطان نے کیا سوچا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بہکایا جائے، وسوسہ ڈالا جائے، اور اس نے اتنا وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں سے، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، اور وقت کی طور پر شیطان کامیاب ہو گیا۔ لیکن بعد میں آدم علیہ السلام اور ان کے بیوی نے اللہ سے توبہ کر لی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غفور رحیم ہے، اس نے آدم علیہ السلام اور ان کے بیوی کو معاف کر دیا۔ جبکہ ابلیس کو کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، اس پر لعنت فرمائی،
اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا۔ اور جیسے کہ سورہ صاد میں آتا ہے، ترجمہ، ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ بھیا، لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبح شام کی اذکار کی پابندی کرنا چاہیے، جس میں ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی پڑھتے ہیں۔ بھیا، اگر ہمیں خود کسی سے حسد محسوس ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسد نہ بنائے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی اگر ہمیں کوئی نعمت ہمیں کسی کی اچھی لگتی ہے تو ہمیں اپنے لیے وہ نعمت مانگ لینی چاہیے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ پر یقین رکھے کہ اگر یہ نعمت میرے لیے بہتر ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بھی دے دے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دیا ہوا ہے ان نعمتوں کا ذکر کرے اور ان کا شکر کرے۔ یاد رکھے کہ کسی کے پاس اچھی چیز دیکھے تو حسد نہیں کرنا، بلکہ دعا بارک اللہ فیک کہنا چاہیے۔ اقرا، آپ بتائیے کہ آج کے سبق میں آپ نے کیا سیکھا؟ حسد نہیں کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کسی کے پاس دیکھ کر یہ نہیں سوچنا کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، نہ ہی یہ چاہنا کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو کر مجھے مل جائے۔ کسی کے پاس اچھی چیز دیکھے تو دعا بارک اللہ فیک کہنا چاہیے۔ دوسروں کی حسد سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار کا پابندی کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ بھی کامنٹ کر کر بتا دیجئے گا کہ آج کے سبق میں آپ نے کیا سیکھا، اور بتائیے گا کہ ہمارا ویڈیو کیسے لگا۔ ڈونٹ forget to like, share, comment and subscribe our channel Islamic Kids کریم نگر۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔